بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ہنا محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں انفوٹیک اینڈ فیکٹ یوٹیوب چینل۔ ناظرین، گھوڑے کی پیدائش کیسے ہوئی؟ کیا گھوڑے کو حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے پیدا کیا گیا؟ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں گھوڑے کی قسم کیوں کھائی ہے؟ رسول کائنات جناب محمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہترین گھوڑے کی نشانیاں کیا بتائی ہیں؟ سب سے پہلے گھوڑے پر سواری کس نے کی؟ یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا، اور آج ہم آپ کو گھوڑوں کے متعلق حیران کن حقائق بتائیں گے۔ ناظرین، گھوڑے زمانہ قدیمی سے ہی انسانوں کے ساتھی رہے ہیں۔ طویل سفر ہو یا میدان جنگ، ہر میدان پر گھوڑے انسان کے شانہ بشانہ رہے ہیں۔ گھوڑا سامدھار پستانیہ جانور ہے جسے عربی میں الخیل کہا جاتا ہے، جس کا مطلب ہے اکڑ کر چلنے والا، جو اکڑ عمومی طور پر گھوڑے کی چال میں موجود ہوتی ہے۔ ناظرین، زمانہ جاہلیت میں عربوں کو گھوڑوں سے بہت زیادہ شغف تھا۔ وہ گھوڑوں کو اپنی اولاد پر فضیلت دیتے تھے۔ جس شخص کے پاس گھوڑا نہ ہوتا اسے قوم طعنے دیا کرتی تھی۔ ناظرین، اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، ہانپتے ہوئے دوڑنے والے گھوڑوں کی قسم، پھر ٹاپ مار کر آگ جھاڑنے والوں کی قسم، پھر صبح کے وقت دھاوا بولنے والوں کی قسم، پھر اس وقت گرد و غبار اڑاتے ہیں، پھر اسی کے ساتھ فوجوں کے درمیان گھس جاتے ہیں۔ ان آیات میں جن گھوڑوں کی قسم کھائی گئی ان سے مراد مجاہدین اسلام کے گھوڑے ہیں جو جہاد میں دوڑتے ہیں تو ان کے سینوں سے آوازیں نکلتی ہیں۔ ناظرین، جامع ترمذی میں حضرت ابو قتادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بہترین گھوڑا وہ ہے جو سیاہ ہو، اس کی پیشانی پر تھوڑی سی سفیدی ہو، اس کا اوپر والا ہونٹ یا ناک سفید ہو، پھر وہ جس کی 3 ٹانگیں سفید ہوں اور آگے والی دائیں ٹانگ گھوڑے کے رنگ کی ہو۔ اگر سیاہ رنگ کا نہ ہو تو پھر وہ جس میں قدرے سرخی اور قدرے سیاہی ہو اور اس کے کان سیاہ ہوں، وہ بھی اسی کی مثل ہے۔ ناظرین، حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں نے رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، آپ ایک گھوڑے کی پیشانی کے بال انگلی سے ملتے ہوئے فرما رہے تھے، قیامت تک گھوڑوں کی پیشانی کے ساتھ برکت بندھی ہوئی ہے، یعنی ثواب اور غنیمت۔ امام سبکی رحمۃ اللہ علیہ سے دریافت کیا گیا کہ آیا گھوڑے آدم علیہ السلام سے پہلے پیدا کیے گئے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ گھوڑے حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے پیدا کیے گئے، اس لیے کہ چوپائے جمعرات کے روز پیدا کیے گئے اور آدم علیہ السلام جمعے کے دن عصر کے بعد پیدا کیے گئے۔ ناظرین، گھوڑے کی پیدائش کے متعلق حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا کہ وہ گھوڑے کو پیدا کرے، اس نے جنوب کی ہوا کو ایک وحی بھیجی کہ میں تجھ سے ایک مخلوق پیدا کرنے والا ہوں، پس تو اس کے لیے جمع ہو جا۔ پس ہوا جمع ہو گئی، پھر اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور پھر انہوں نے ہوا میں سے ایک مٹھی بھر لی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسے فرمایا کہ یہ میری مٹھی ہے، پھر اس کے بعد اس سے ایک کمیت گھوڑا پیدا کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تجھے گھوڑا بنایا ہے اور عربی النسل بنایا ہے اور تجھے تمام چوپایوں پر فراخی رزق میں فضیلت دی ہے۔ تیری پیٹھ پر مال غنیمت لاد کر لے جایا جائے گا اور تیری پیشانی میں بھلائی ہوگی۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو بھیجا، پس وہ ہنہنایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے کمیت، میں تیری ہنہناہٹ سے مشرکین کو خوف زدہ کر دوں گا اور ان کے کانوں کو بھر دوں گا اور ان کے قدموں کو متزلزل کر دوں گا۔ پھر اللہ رب العزت نے کمیت کی پیشانی اور پاؤں کو سفید بنایا۔ پس جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو فرمایا، اے آدم، ان چوپایوں سے جو تمہیں پسند ہے اسے اپنے لیے اختیار کر لو، یعنی گھوڑے اور براق۔
میں سے۔ پس آدم علیہ السلام نے کہا، اے جبرائیل، میں نے ان دونوں میں سے حسین و جمیل چہرے والے کو اپنے لیے اختیار کیا، اور وہ گھوڑا تھا۔ پس اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم علیہ السلام، تو نے اپنے اور اپنی اولاد کے لیے عزت کو اختیار کیا ہے، اور وہ ان میں سے اس وقت تک باقی رہے گی جب تک وہ زندہ رہیں گے۔ ناظرین، یہی وجہ ہے کہ عربوں نے جس طرح اپنی نسل اور اپنے نسب کا خیال رکھا، اسی طرح گھوڑوں کی نسل اور نسب کا بھی خیال رکھا۔ عربوں میں معروف ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام پہلے شخص تھے جو گھوڑے پر سوار ہوئے تھے، اسی لیے گھوڑے کو عراب بھی کہا جاتا ہے۔ اس سے قبل گھوڑا دوسرے جانوروں کی طرح وحشی تھا۔ پس جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بیت اللہ کی بنیادیں اٹھانے کا حکم دیا، تو یہ بھی فرمایا کہ بے شک میں تمہیں ایسا خزانہ عطا کروں گا جو میں نے تمہارے لیے خاص کر رکھا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بذریعہ وحی حکم دیا کہ باہر نکلو، اس خزانے کے حصول کے لیے دعا کرو۔ پس حضرت اسماعیل علیہ السلام اجیاد مکہ مکرمہ کا ایک پہاڑ، اس پر تشریف لے گئے، اور آپ یہ نہیں جانتے تھے کہ کیا دعا مانگیں، اور آپ اس خزانے کے متعلق بھی نہیں جانتے تھے جس کے عطا کرنے کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا۔ پس اللہ تعالیٰ نے بذریعہ الہام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دعا کے لیے کلمات سکھائے۔ پس جب حضرت اسماعیل علیہ السلام نے دعا مانگی تو سرزمین عرب کے تمام وحشی گھوڑے آپ کے پاس جمع ہو گئے۔ پس ان تمام نے اپنی گردنیں اسماعیل علیہ السلام کے سامنے جھکا دیں۔ اس لیے ہمارے نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے فرمایا تھا کہ تم گھوڑے پر سوار ہوا کرو، کیونکہ یہ تمہارے باپ اسماعیل کی میراث ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ازواج مطہرات کے بعد سب سے زیادہ محبت گھوڑوں سے تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی گھوڑا ایسا نہیں ہے جس کو ہر صبح یہ دعا مانگنے کی اجازت نہ دی گئی ہو کہ اے اللہ، بنی آدم میں سے جس کو تو نے میرا مالک بنایا ہے اور مجھے اس کا ممنون بنایا ہے، بس تو مجھے اس کے نزدیک مال سے زیادہ محبوب بنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اجر کے اعتبار سے گھوڑوں کی 3 اقسام ہیں۔ ایک وہ گھوڑا جو رحمان کے لیے ہے، دوسرا وہ جو انسان کے لیے ہے، اور تیسرا وہ جو شیطان کے لیے ہے۔ پس رحمان کے لیے وہ گھوڑا ہے جو اللہ تعالیٰ کے لیے اس کے دشمنوں سے لڑنے کے لیے کام آئے، پالا جائے۔ انسان کے لیے وہ گھوڑا ہے جس پر سواری کی جائے، اور شیطان کے لیے وہ گھوڑا ہے جس پر شرط لگائی جائے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں ہمیں ملتا ہے کہ آپ کو گھوڑوں سے خاص شغف تھا۔ آپ کے پاس 1000 گھوڑے تھے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کو ورثے میں ملے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام فرمایا کرتے تھے، مجھے میرے والد سے عزیز ترین مال یہی گھوڑے ملے ہیں۔ ناظرین، آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ گھوڑے کے جسم میں عموماً 205 ہڈیاں ہوتی ہیں۔ انسان اور گھوڑے کے ڈھانچے میں ہنسلی کی ہڈی کا فرق ہے، جسے ہنس کی ہڈی کہا جاتا ہے۔ گھوڑوں میں یہ ہڈی نہیں ہوتی، اور اگلی ٹانگیں براہ راست ریڑھ کی ہڈی سے جڑی ہوتی ہیں۔ گھوڑے کھڑے ہو کر اور بیٹھ کر یعنی دونوں حالت میں سو سکتے ہیں۔ اتنا زیادہ کام کرنے کے باوجود بھی ان کی نیند 1 یا 2 گھنٹوں پر مشتمل ہوتی ہے، لیکن زیادہ تر وہ پورا دن میں صرف 15 منٹ ہی سو پاتے ہیں۔ عام طور پر گھوڑوں کی عمر 25 سے 30 سال ہوتی ہے، جبکہ تمام زمینی جانوروں میں سے سب سے بڑی آنکھیں گھوڑے کی ہوتی ہیں۔ گھوڑے جگالی نہیں کرتے اور نہ ہی الٹی کر سکتے ہیں، اسی وجہ سے گھوڑوں میں کولینج موت کی عام وجہ ہے۔ گھوڑے 350 زاویے سے زیادہ دیکھ سکتے ہیں، تقریباً 65 زاویے
دونوں آنکھوں سے، جبکہ باقی 285 زاویے جتنا ایک یا دوسری آنکھ سے دیکھتے ہیں۔ دن اور رات دونوں ہی وقت گھوڑے کی نظر بہت تیز ہوتی ہے، تاہم گھوڑے تمام رنگ نہیں دیکھ سکتے۔ گھوڑے کی قوت سماعت بہت تیز ہوتی ہے اور ان کے کان 180 زاویے تک مڑ جاتے ہیں۔ ناظرین، اسی طرح سر کو حرکت دیے بغیر گھوڑے ہر طرف کی آواز سن سکتے ہیں۔ ان کی قوت شامع بہت تیز ہوتی ہے، تاہم گھوڑے سونگھنے کی بجائے قوت بصارت پر زیادہ بھروسہ کرتے ہیں۔ ناظرین، گھوڑوں کے دانتوں سے بھی ان کی عمر کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ جوان گھوڑے کے کل دانت 40 جبکہ گھوڑی کے 36 ہوتے ہیں۔ گھوڑے کو کبھی بھی الٹی نہیں آ سکتی اور نہ وہ اپنے منہ سے سانس لے سکتا ہے۔ دنیا بھر میں گھوڑے انسانی ثقافت اور کام کاج میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ گھوڑوں کو شگل میلوں، کھیلوں اور کام کاج کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ پاکستان گھوڑوں کی مجموعی تعداد کے لحاظ سے دنیا کے کئی ممالک میں سے پیچھے ہے، اور گھڑ سواری سیکھنے کا رجحان بھی پاکستان میں نہ ہونے کے برابر ہے۔ مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں گھڑ سواری سیکھنی چاہیے اور گھوڑے پالنے کا شوق رکھنا چاہیے اور اس کی ترغیب بھی دینی چاہیے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اور اس نے گھوڑے، گدھے اور خچر اس لیے پیدا کیے تاکہ تم ان پر سوار ہو، اور یہ تمہارے لیے زینت ہے۔ ابھی مزید ایسی چیزیں پیدا کرے گا جو تم نہیں جانتے۔ ناظرین، اس وقت تمام اسلامی ممالک میں گھوڑوں کی تعداد کفار ممالک کے مقابلے میں کم ہے۔ اس لیے ہمیں قرآن حکیم کی آیات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے گھوڑوں کی افزائش پر توجہ دینی ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اللہ پر ایمان لاتے ہوئے اور اس کے وعدے کو سچا جانتے ہوئے اللہ کی راہ میں گھوڑا باندھا اور اس کی شکم سیری اور سیرابی کی، اس کی لد اور اس کا پیشاب روز قیامت اس کے میزان یعنی اس کی نیکیوں کے پلڑے کے برابر ہوں گے۔ دوستو، ہم آج بھی پر امید ہیں کہ آپ کو آج کی معلوماتی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ شکریہ۔